محترم ناظرین، خواجہ معین الدین چشتی کے ہندوستان میں اسلامی کارنامے، آئیے مکمل واقعہ سماعت فرماتے ہیں۔ ناظرین، آپ ہمارے چینل قاسمی اسٹوری پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ ناظرین، مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کا آغاز 1400 سال قبل مکہ المکرمہ کی پاکیزہ سرزمین سے ہوا۔ اس کی نورانی کرنیں سارے عالم پہ پھیلتی چلی گئیں، جن پر تعلیمات اسلامی کی صداقت و حقانیت آشکارا ہوئی۔ وہ اسلام کی بیش بہا نعمت سے مالا مال ہوتے رہے۔ ناظرین، مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کا آغاز 1400 سال قبل مکہ مکرمہ کی پاکیزہ سرزمین سے ہوا۔ اس کی نورانی کرنیں سارے عالم پہ پھیلتی چلی گئیں، جن پر تعلیمات اسلامی کی صداقت و حقانیت آشکارا ہوئی۔ وہ اسلام کی بیش بہا نعمت سے مالا مال ہوتے رہے۔ بانی اسلام خاتم المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مکہ شریف و مدینہ شریف کو اسلام کے مراکز بنا دیا۔ آئے دن کثیر تعداد میں لوگ دامن اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ دنیا کے شرق سے غربت تک اسلام پھیلتا گیا۔ کئی اسلامی سلطنتیں قائم ہوئی، لیکن اسلامی سلطنت سے دنیا کی بڑی آبادی سرزمین ہند 5ویں صدی تک اسی نعمت عظمیٰ سے محروم تھی۔ ناظرین، تاریخ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پہلی صدی ہجری کے اواخر میں اشاعت اسلام کے خاطر چند مردان حق سرزمین ہند آ چکے تھے۔ مختلف علاقوں میں خاموش دین اسلام کی خدمت انجام دیتے رہے، لیکن یہاں کفر و بت پرستی کا دورہ تھا۔ ہر طرف مشرق سے مغرب تک پتھروں، درختوں، جانوروں، چاند و سورج کی پوجا کی جاتی تھی۔ اذانوں کی بجائے دیوی دیوتاؤں میں گھنٹوں کی آواز بلند ہوتی تھی۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تشریف آوری سے پہلے ہندوستان کے اکثر لوگ شریعت مطہرہ کے احکام سے بے خبر، خدا وحدہ لا شریک اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف تھے۔ اس وقت پرتھوی راج ہندوستان کا راجا تھا، اس کا پائے تخت اجمیر تھا۔ یہ بہت بڑی مضبوط اور مستحکم سلطنت ایک غیر مسلم راجا کے زیر اثر تھی۔ چونکہ ہند کے متعدد راجاؤں اور راجپوتوں کے اتحاد نے اسے ایک بہت بڑا ملک بنا دیا تھا۔ اہل اسلام کے لیے ہندوستان کو فتح کرنا آسان نہ تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے متواتر حملوں نے اسلامی عسکری قوت کا رعب تو قائم کر دیا تھا، لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ رب کریم کی چاہت تھی کہ سرزمین ہند میں اسلام کی صدائے بلند ہو، تو اپنے نیک بندے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا انتخاب فرمایا۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب المرجب سن 537 ہجری دوشنبہ کے روز صبح کے صادق کے وقت سنجن میں تولد ہوئے۔ حضرت خواجہ علیہ الرحمہ انیس الارواح میں اپنی بیت کا حال خود ان الفاظ میں قلم بند کروایا ہے: مسلمانوں کی دعا کو فقیر معین الدین حسن سنجری کو شہر بغداد کی مسجد حضرت خواجہ جنید بغدادی میں قطب عالم حضرت شیخ عثمانی ہارونی کی قدم بوسی نصیب ہوئی۔ اس وقت مشائخ اعظام و صوفیائے کرام بھی حاضر تھے۔ حضرت نے میری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت نفل ادا کرو۔ میں نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ پھر فرمایا قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ میں نہایت ادب سے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر ارشاد شیخ ہوا، سورہ بقرہ کی تلاوت کا۔ میں نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھی۔ تب فرمایا 21 مرتبہ کلمہ سبحان اللہ کا ورد کرو۔ میں نے اس کی بھی تعمیل کی۔ ان امور کی ادائیگی کے بعد حضرت قبلہ نے ایک خاص وضع کی ترکی ٹوپی جو کلائے چہار ترکی کہلاتی ہے میرے سر پر رکھ دی۔ اپنی خاص کملی مجھے اڑائی اور فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں فوراً بیٹھ گیا۔ پھر فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو۔ میں نے سورہ اخلاص کو 1000 مرتبہ پڑھ لیا۔ غرض کے دیگر اوراد و وظائف پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ خواجہ اجمیری چند سالوں تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی آپ کو سند ولایت و خرقہ خلافت عطا فرمائی اور آپ نے اپنا مسلح، نالین، عصا وغیرہ تبرکات پیران اعظام سے مرحمت فرمائی۔ سن 583 ہجری حضرت خواجہ معین الدین سنجری کو مکہ مکرمہ و مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب ہوئی۔ مسجد نبوی میں عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ وہاں کے قیام میں ایک ایسی نورانی گھڑی آئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بشارت ملی۔ سیر الاقتاب میں ہے کہ روزہ رسول سے مژدہ ملا کہ اے معین الدین، تم میرے دین کے معین و مددگار ہو۔ میں نے تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی، وہاں کفر و ظلمت پھیلی ہوئی ہے،
تم اجمیر جاؤ، تمہارے وجود سے کفر و ظلمت دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ اس بشارت عظمیٰ سے حضرت غریب نواز پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی، مسرت و شادمانی کی انتہا نہ رہی۔ بارگاہ نبوت سے مقبولیت کا مزدہ طریقت اور سلوک کی سخت منزلوں کا تحفہ تھا، لیکن وہ کچھ حیران و متردد بھی ہوئے کہ شہر اجمیر کہاں ہے، سمت سفر کیا ہوگی، مدینہ سے اجمیر کی مسافت کتنی ہے، راستہ کے بیچ وخم کیا ہے۔ اسی فکر میں نیند آ گئی۔ خواب میں تاجدار کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف عظیم حاصل ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک ہی نظر میں شرق سے غرب تک سارا عالم دکھا دیا۔ تمام بلاد و امصار آپ کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ اجمیر، وہاں کا قلعہ اور پہاڑیاں نظر آنے لگی۔ سرکار نے ایک انار عطا کر کے ارشاد فرمایا، ہم تمہیں خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ جب بیدار ہوئے تو فرمان رسالت کے بموجب 40 اولیاء کے ساتھ ہندوستان کی طرف رخت سفر باندھا۔ یہ خواب رب کریم کی جانب سے بشارت الہی ہے، چنانچہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے، اولیاء اللہ کے لیے دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں خوشخبری ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس آیت شریف کے متعلق رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا کی زندگی میں بشارت اور سچے خواب ہے جو خود مومن دیکھتا ہے یا مومن کو وہ خواب دکھایا جاتا ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی کی سیرت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے آپ اشاعت دین کا فریضہ انجام دینے سے قبل اتباع رسول و اطاعت میں کئی مہینے چلہ کشی کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں اعلان نبوت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے، وہاں کئی دن عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے توشہ تیار کر کے دیتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سب سے پہلے جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ نیند میں سچے خواب تھے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے اس کی تعبیر روشن صبح کی مثل آ جاتی۔ پھر آپ کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی تو آپ غار حرا میں کئی رات عبادت کرتے تھے۔ تو اولیاء کرام اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں۔ زیارت قبور و شریعت میں جائز ہے کہ جیسا کہ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے مومنو، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، تم قبور کی زیارت کرو۔ خواجہ غریب نواز لاہور سے ہوتے ہوئے دہلی تشریف لائے۔ آپ یہاں رشد و ہدایت اشاعت دین کی خاطر آئے۔ اس سے زمین پر تبلیغ دین کا کام آسان نہ تھا۔ سب سے پہلے زبان کی دشواریاں، قیام و طعام کا مسئلہ، ہر قسم کے ناموافق حالات تھے، بلکہ ایک بہت بڑا جہاد تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے سفر سے واپسی میں اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس جہاد میں ہم گئے تھے وہاں جانیں تلف ہوتی ہے، لوگ زخمی ہوتے ہیں، مال ہلاک ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی جہاد ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ جہاد نفس ہے۔ یہ روحانی مجاہد اعظم نے ہند میں وہ کارنامے انجام دیے جو فولادی تلواریں انجام نہیں دے سکی۔ فولادی تلواریں تو گردنیں کاٹتی ہیں، لیکن ان کی روحانی مقناطیسی تلوار یعنی زبان فیض، ترجمان سے نکلنے والے جملے سیدھے کافروں کے دل میں اترتے اور انہیں ایمان کی لازوال دولت سے مالا مال کر دیتے۔ آپ کی شیریں زبان سے جو ہدایت کلمات نکلتے وہ ہر ایک کے دل کو موہ لیتے اور انہیں اپنا گرویدہ بنا لیتے۔ وہ خود کہتا ہے کہ ہمیں اپنے اسلام میں داخل کر لو۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس طرح لوگ جگ در جگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ خواجہ ہند الولی استقلال، اخلاص، توکل، جرأت ایمانی، ولولۂ عزم، عالی ہمت کا نتیجہ تھا کہ دارالکفر دارالاسلام سے بدل گیا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے دہلی سے اجمیر کے سفر کا ارادہ فرمایا، اسے روحانی رشد و ہدایت کا مرکز بنانے کی خاطر اجمیر شریف تشریف لائے اور وہیں پر ساری زندگی گزاری۔ ناظرین، جب حضرت خواجہ غریب نواز کا نورانی قافلہ اجمیر پہنچا تو آپ نے شہر سے باہر ایک سایہ دار مقام پر قیام پذیر ہونا چاہا۔ راجا کی ملازمین نے روکتے ہوئے کہا کہ آپ یہاں قیام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ حضرت کو ناگوار گزرا، فرمایا میں یہاں سے جاتا ہوں، تمہارے اونٹ بیٹھے ہی رہ جائیں گے۔ یہ فرما کر آپ کھڑے ہو گئے اور انا ساگر کے پاس تشریف لائے، جہاں اس وقت بت خانوں کی کثرت تھی۔ آپ نے ایک بلند مقام پر جو اس وقت حضرت کی چلہ گاہ کے نام سے موسوم ہے قیام فرمایا۔ جب شام ہوئی تو راجا کی اونٹ حسب معمول اپنی جگہ پر آئے
اور بیٹھ گئے۔ حضرت کے ارشاد کے مطابق ایسے بیٹھے کہ بیٹھے ہی رہ گئے، اٹھانے پر بھی نہ اٹھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے جسم زمین سے چپک گئے ہو۔ صبح کے وقت جب شتر بانوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو اٹھ نہ سکے۔ اس بات نے انہیں سخت حیرانی میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے مشورہ کیا، اس بات پر اتفاق کیا کہ کل ہم نے جس فقیر کو یہاں ٹھہرنے نہ دیا اس کی بد دعا لگ گئی ہے۔ پھر وہ سب کے سب حضور کی خدمت میں آئے اور معذرت خواہ ہوئے۔ حضرت نے عذرائے شفقت ارشاد فرمایا، جاؤ بارگاہ الہی سے تمہارے اونٹوں کے اٹھنے کا حکم ہو چکا ہے۔ جب یہ شتر بانو اونٹوں کی جگہ پہنچے، یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سارے اونٹ از خود اٹھ گئے۔ اس واقعہ کی شہرت شہر اجمیر و اس کے اطراف پہنچی تو کئی ہزار غیر مسلم آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیے اور کچھ غیر مسلم حضرات میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ اس درویش کامل کے درود و مسعود سے قدیم روایتی دھرم کی بنیادیں متزلزل ہونے لگی۔ ایک جماعت راجہ پرتھوی راج کے پاس آئی اور کہا کہ اجنبی شخص جو ہمارے شہر کے مندروں کے پاس سکونت اختیار کیا ہوا ہے، اس مقام پر اس کا قیام کرنا مناسب نہیں، کیونکہ وہ ہمارے دھرم سے جدا گانا دین رکھتا ہے۔ اس کے اخراج کا حکم صادر کرنا چاہیے۔ مہاراجہ پرتھوی راج نے آپ کو یہاں سے نکالنے کی انتہائی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ تب اس نے ملک کے ماہر بڑے جادوگروں کو آپ سے مقابلہ کے لیے جمع کیا تاکہ ناکامی اور رسوائی کے بعد یہ از خود چلے جائیں۔ مقابلہ کے لیے سارے جادوگر اکٹھے ہوئے، جس میں سب سے بڑا جادوگر جوگی جے پال تھا۔ اس کو اپنے جادو پر انتہائی ناز و گھمنڈ تھا۔ جب اس نے اور اس کے چیلوں نے حضرت خواجہ کے خلاف سحر کے کرشموں کا آغاز کیا تو پہاڑ کی بلندیوں سے ہزاروں کی تعداد میں زہریلے سیاہ سانپ لہراتے ہوئے حضرت خواجہ کی جانب بڑھے۔ آپ نے اپنے ارد گرد ایک حفاظتی دائرہ بنایا تھا۔ وہ سارے سانپ دائرہ کی لکیر کے قریب آ کر بے دم ہو کر رک گئے۔ جے پال کا یہ سحر ناکام ہوا تو اس نے اپنے فن کے زور سے آگ کی بارش برسانی شروع کی، جس کی وجہ سے کچھ درخت جل کر راکھ ہو گئے، لیکن دائرہ حصار میں جتنے آپ کے معتقدین تھے وہ تمام آپ کے ساتھ اس آگ کے شعلوں سے بالکل محفوظ رہے۔ جب آتش سحر سے حضرت خواجہ اور ان کے ساتھیوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا تو اس نے خود اوپر کی طرف اڑتے ہوئے آپ کو نقصان پہنچانا چاہا۔ جس وقت وہ فضا میں پرواز کر رہا تھا، اس کے اس عمل کو دیکھ کر لوگ دنگ تھے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے نالین کو حکم دیا کہ جاؤ مغرور جے پال کو نیچے اتار لاؤ۔ یہ فرمان سنتے ہی نالین پرندوں کی طرح فضا میں اڑتے ہوئے جادوگر جے پال کے سر پر مارتے ہوئے خواجہ کے پاس لے آئے۔ جے پال نے غریب نواز کی حقانیت کو دیکھ کر فوراً عرض کرنے لگا، مجھے بھی دامن اسلام میں داخل کر لیجئے۔ اس کے ساتھ اس کے کئی ہزار شاگردوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے، آپ کے دست مبارک پر تقریباً 90 لاکھ لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر آپ کے بڑے احسانات ہیں جنہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ آپ 6 رجب المرجب 636 ہجری اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف انتقال کر گئے۔ اللہ آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔